السلام علیکم وائز، آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ ایک ایسی ویڈیو ہے جو انشاءاللہ سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، اور آپ لوگ شاید زندگی میں سمجھتا ہوں کبھی آپ نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، ایسا بیان، ایسی بات کبھی بھی نہیں سنی ہوگی۔ تو آج ہم ایسی ہستی کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں جس کے بارے میں آج ہم اس کی ایسی باتیں بیان کرنے والے ہیں شاید کوئی کسی نے بتائی ہو، شاید مختصر، اور ہم انشاءاللہ آج وضاحت سے اور کھل کر اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ کر مانگا تھا۔ اللہ سے مانگا، دعائیں مانگ کر، اے اللہ یہ شخص مجھے عطا فرما، اس شخص کو میری پیروی اور میری غلامی کے اندر عطا فرما، اس شخص کو اسلام کے اندر داخل فرما۔ تو وہ ہستی کون ہے؟ اس ہستی کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم آج اس کے بارے میں بیان کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اس لیے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں، اس ہستی کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں۔ تو وہ ہستی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، وہ ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم آج بیان کرنے والے ہیں، بات کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اس کے کردار پر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل، جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لکھا ہے جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس واقعہ فیل کے 13 برس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے، اور جاہلیت کے زمانہ میں آپ کے ساتھ سفارشی تعلقات بہت ہی گہرے تھے۔ آپ اتنے ذہین اور ہوشیار تھے، اتنے بات کرنے والے تھے کہ اگر کسی جگہ کسی شخص کو ایلچی بنا کر بھیجا جاتا تھا یا تجارت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام میں بہت ماہر تھے۔ جہاں بھی جاتے تھے، ایلچی بن کر جاتے تھے، وہاں پر جو مسئلہ ہوتا تھا اس مسئلے کو حل کرواتے تھے، اس مسئلے کو صحیح کر کے واپس آتے تھے۔ اگر کوئی بھی تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے تو اچھے داموں میں اور اچھے انداز سے بیچ کر اسے واپس آتے تھے، بہت سارا منافع بھی کما لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار اور ذہین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے نا اشراف اور شریف بن کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان ایسے شخصوں کو چن کر جو ہے نا رکھا تھا۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ آگے جا کر یہ امت مسلمہ کے رہبر بنیں گے، اور جو ہے نا امت مسلمہ کے عظیم سپہ سالار بنیں گے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی محفوظ کر کے رکھا تھا ہر برائی اور ہر گناہ سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت اسلام لائے اور کتنے لوگوں کے بعد اسلام لائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 شخصوں کے بعد، جس میں عورتیں اور مرد شامل ہیں، 39 مرد اور عورتوں کے بعد 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا ہے۔ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ اسلام لانے کے بعد، آپ نے جب اسلام لایا، جب آپ نے کلمہ پڑھا، جب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنایا، جب مسلمان ہوئے، تو پہلے جو تھا مکہ کے اندر اسلام جو تھا وہ چھپ کر دعوت دی جاتی تھی، اور چھپ کر نماز وغیرہ پڑھی جاتی تھی، کلمہ وغیرہ پڑھا جاتا تھا، اور اپنے جس نے ایمان لایا تھا، جس نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے پہلے چھپ کر اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا۔ اگر کوئی شخص ظاہر کرتا تھا تو وہاں پر ظالم اور جابر کافر اور سردار رہتے تھے جو مسلمانوں پر طرح طرح کی عزتیں اور تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنے مسلمانوں کو، اپنے امت کو، اپنے اصحاب کو
فرمایا کہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو، جب وقت آئے گا تو ہم اپنے اس اسلام کو ظاہر کریں گے۔ تو الحمدللہ وہ وقت آیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تو آپ کی اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے نا اسلام ظاہر ہوا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، جب نماز کا ٹائم ہوا، کتابوں میں آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو اور ہم یہاں پر نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام لایا، جب کلمہ پڑھا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ہم حق پر بھی ہیں اور حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر ہم چھپ کر نماز پڑھیں، اور عمر کی اسلام لانے کے بعد بھی اگر ہم چھپ کر نماز پڑھیں یا رسول اللہ، تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، چلیں آپ سب لوگ مکہ کی طرف چلتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جو ہے نا آج نماز ادا کریں گے، کیونکہ آج دنیا کو پتہ چلے کہ عمر نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اپنے میان سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اعلان کرتا رہا، مکہ کی گلیوں میں کہتا رہا کہ اگر کسی میں جرت اور بہادری ہے تو آئے میرا مقابلہ کرے۔ میں واضح طور پر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، مگر کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ یہ خصوصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے رکھی تھی، اتنی بہادری اور دلیرانہ جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیرانہ انداز سے جو ہے نا اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو عمر کا مقابلہ کر کے دکھائی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا چھوٹا سا ٹکڑا بتایا میں نے۔ ویسے تو اس کے اسلام لانے کی بات جو ہے نا بہت تفصیل چاہیے، مگر میں یہاں پر مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔